تو لوگ تمہیں کرسی پیش کریں گے، اللہ تمہیں عزت دیں گے، اور تمہارے عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دیں گے۔ ماں کی نصیحت کو اس بچے نے قبول کیا، وہ بدصورت بچہ علم حاصل کر کے اتنی عزت کمایا، وہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ آخری مثال میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے ہیں جنگ آزادی کے لیے، کس کے فتوے پر کھڑے ہوئے؟ شاہ عبدالعزیز۔ پڑھائی کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، ماں سے کہا اماں پانی پلا دو، تو باپ نے کہا میرے خاندان سے علم چلا گیا۔ پڑھنے کے درمیان میں بھوک یاد آ گئی، پیاس یاد آ گئی، یہ پڑھ کر کے نہیں دے گا، تو ماں نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ مت کیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ پانی بدل کر کے سرکہ دے دیا، سرکہ پی گئے پانی سمجھ کر کے، تو باپ نے کہا الحمدللہ ابھی ہمارے خاندان میں علم باقی ہے۔ انشاءاللہ باپ کی بھی محنت ہوگی، ماں کی بھی محنت ہوگی، اور اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ اسکول پر ٹائم پر بھیجیں گے، مدرسے پر ٹائم پر بھیجیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل سننے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے کسان 4 کام کرتا ہے، آپ کو 4 کام کرنا ہے، اور باقی بنانا اللہ کا کام ہے۔ کسان کا پہلا کام، ابھی مکئی کی کھیتی تیار کر رہے ہیں آپ، مکئی کی کھیتی آپ نے تیاری کی ہے۔ کیسے کیا تیار؟ جیسے ہی دھان کٹا اس پر آپ نے چاس کیا، سمار کیا، چوکی کیا، اس کے بعد جب کھیت سوکھ گیا ہے تب آپ نے اس میں بیج بویا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کھیت تیار کیا ہے، اس کے بعد اچھا سے اچھا بیج لا کر کے آپ نے دیا ہے، اس کے بعد آپ نے کھاد دیا ہے، پھر اس کے بعد آپ پانی پٹائیں گے۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ آپ کو فصل ملے گی۔ یہی 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ وہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ وہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا نیک ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک ہوگا۔ اور وہ کھاد کی مثال ہے، وقت پر آپ اسکول بھیجیے، وقت پر آپ مدرسہ بھیجیے، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ آپ گھاس مارتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، گھاس مارتے اسپرے کرتے ہیں، یہ گھاس کیا ہے؟ بچے کو موبائل سے بچا لیجئے، بچے کو کرکٹ سے بچا لیجئے، خود موبائل دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں کہ آپ کا بچہ دنیا کو پیچھے کر دے گا، دنیا آپ کے بچے کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، پسند کا کھلائیں گے، پسند کے کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ خیر خیر، ماشاءاللہ۔ ڈس بریک مارنے والے بہت زیادہ ہیں، چونکہ تنویر ذکی سست پڑ گئے تھے، آپ لوگوں نے اس سے اندازہ کیا کہ نہیں بالکل بائی پاس لے جا رہا ہے۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہو۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہو۔ اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام۔ اے میرے ننھے گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایہ،
کس نے یہ رستہ دکھلایا؟ کون تجھے اس گھر میں لایا؟ کون تجھے اس گھر میں لایا؟ یہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے گلفام۔ بہت اچھا آپ نے سنا۔ عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام آ رہے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، 2 پیغام لاٹھی کھلانے ہی کے چکر میں ہیں ہم، دیکھیں کون لوگ لاٹھی سے بستے۔ دھیان سے سنیے گا، 2 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ، انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے مت بیٹھنا، کسی اور کو ساتھ میں ملا لینا، اکیلے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی، سگی بیٹی جوان بیٹی کے ساتھ بھی مت بیٹھنا، شیطان دور نہیں ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بھتیجی آئی سامنے، دوپٹہ ہے بالکل جھرجھر دوپٹہ ہے کہ اندر باہر سب نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ میں دوپٹے کو لیا، پھاڑ کر کے پھینک دیا کہ بیٹی وہ ہے جو پردے میں رہا کرتی ہے، فاطمہ کا دوپٹہ اوڑھتی ہے، فلمی ہیروئن کا دوپٹہ نہیں اوڑھتی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، بیٹی وہ ہوتی ہے جو شرم و حیا کے ساتھ زمین پر چلتی ہے، گھونگھٹ سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہوئی چلتی ہے، دن دناتی ہوئی بے باکی کے ساتھ جو لڑکی چلے وہ لڑکی تو ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آج دنیا میں فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر جگہ دیکھیں گے 5 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور ایک عورت کے ساتھ 5 لڑکے ریپ کرتے ہیں۔ 70 سال کی بوڑھی عورت کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی وقت پر نہیں کرتے، بیٹے کی شادی وقت پر نہیں کرتے، اس وجہ سے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے رشتہ دار میں، دیکھا 14-15 سال کی لڑکی ہے، بالغ لڑکی ہے، جوان لڑکی، 18 سال کی لڑکی ہے۔ کہا کہ اس کا نکاح نہیں کیا؟ کہا نہیں، ابھی نہیں نکاح وہ نہیں ہوا، ابھی تو چھوٹی ہے، ناک دبا دیں گے دودھ نکل آئے گا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جلدی سے اماں اس کا نکاح کر دو، یہ دودھ اگر خراب ہو گیا تو کتے ہی پیئیں گے، کوئی اور نہیں پیے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کی جب بیٹی جوان ہوگی تو ادھر سے بھی پیغام آئے گا، ادھر سے بھی پیغام آئے گا، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ دقیانوس بادشاہ ہے، ایک اکلوتی بیٹی کا باپ ہے، ادھر سے پیغام آیا وہ لڑکا غریب تھا، ادھر سے پیغام آیا وہ لڑکا امیر تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا، غریب کو اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیا۔ تو سکندر بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے لیا کہ اس غریب کو بیٹی دے دیا، اس امیر کو بیٹی نہیں دیا؟ کہا وہ نادان تھا، نادانی کی وجہ سے وہ کل غریب ہو جائے گا، یہ عقل مند تھا، عقل کی وجہ سے کل یہ امیر ہو جائے گا۔ میں نے سیرت کی بنیاد پر بیٹی دیا ہے، صورت کی بنیاد پر نہیں دیا ہے۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، لڑکا کہہ رہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی آنے جانے کا۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، عالم کی بیٹی۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا آپ کا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا۔ لڑکی کی شادی ہوئی ہے، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اجازت دو، میں باہر جا رہا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کس لیے باہر جانا چاہتے ہو؟ کہا میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تمہارے باپ کے پاس میں پڑھائی کرتا تھا، تم سے میرا نکاح ہو گیا، میں ادھر آ گیا، اب میں جانا چاہتا ہوں باقی پڑھائی کرنے کے لیے۔ کہا کہ میں اپنے باپ سے سارا علم سیکھ کر کے آئی ہوں، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری ضرورت پوری کرو،
میں تمہیں باقی تعلیم دے کر کے تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی۔ دو طرح کی لڑکی ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی تو وہ ہے جو گھر سے نکلتی ہے گھر میں جاتی، اس کو کہیں نہیں جانا، گھر سے نکلنا ہے گھر میں جانا، ماں کے گھر سے نکلنا ہے باپ کے گھر سے نکلنا ہے سسرال جانا۔ اس لڑکی کو آپ قرآن کی تعلیم دلائیے، بہشتی زیور دلائیے، بس کافی، ایسے زیادہ تعلیم دلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس لڑکی کو نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، جس لڑکی کو اپنے اپنے بچے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کمانا ہے، ان لڑکیوں کے لیے تعلیم کیسے ہوگی؟ مدرسے میں داخلہ کرائیے، بنات مدرسے میں داخلہ کرائیے، دورے تک اپنی بچی کو تعلیم دلائیے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بچی اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے گی، کل اسے ضرورت پڑی غریبی میں کمانے کی تو پردے کے ساتھ کما سکے گی، ملازمت کر سکے گی۔ اس کے لیے بنات مدرسے ہیں، جس طرح بیٹے کے لیے آپ اسکول ڈھونڈتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے، اس میں داخل کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اس مدرسے سے جب آپ کی بچی کو نکالے گا تو وہ آپ کی بچی فاطمہ ہوگی اور عائشہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ڈگری فوقانیہ وسطانیہ کی دلائیں گے، پڑھائیں گے کم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، بیداری کا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ شادی ہوئی، 5 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو شوہر پوچھتا یار وقت سے پہلے بچہ ہو گیا۔ شادی کے بعد 5 مہینے کے بعد بچہ ہوا ہے تو شوہر پوچھتا وقت سے پہلے بچہ ہوا، تو لڑکی کہتی کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، وقت کے بعد ہماری شادی ہوئی ہے اس لیے وقت سے پہلے بچہ ہوا۔ عدالت میں عورت آئی، اس کے 3 بچے، حاکم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے مرے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کہا 14 سال۔ کہا تمہارا جو 12 سال کا بیٹا ہے یہ تو سمجھ میں آتا، یہ 8 سال اور 2 سال کا بچہ تمہارے شوہر کا ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ مرا ہے، میں تو زندہ ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب کا دور ہے، ایک عورت کو لایا گیا، اس نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او بے شرم عورت، تم نے 4 مردوں سے نکاح کیا ہے۔ کہا کون سا غلط کام کیا؟ جلسے میں گئے تھے، ترونی جلسے میں، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ اب اورنگزیب نے سر پکڑ لیا کہ کتنی دلیر عورت ہے، چوری بھی کر رہی ہے، سینہ جوری بھی کر رہی ہے۔ کہا کہ مسئلہ کیا سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں 4 شادی کی جب اجازت ہے۔ تو کہا وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے کہا تھا؟ کہ کہا میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل میں چلی گئی تھی۔ ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو، مس زلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھو، اسلام نے پرتوے دی نام کو رہنے نہ دیا، اسلام نے آخر اسلام کو رہنے نہ دیا۔ پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے، پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے، پورے کالج میں پہنچ جائیں گی غلمان تو ہے، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ۔ تھینک یو دیر میں سننے کے لیے کان تو ہے، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ ختم ہو چکا، صرف 2 پیغام باقی رہ گئے۔
وہ بھی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. 10 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے. دعا تک آپ ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. ابھی ہمارے اندر اتنا جوش ہے کہ ہر آدمی مکان بنانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے. ہر ایک کو ایک سوار ہے, مکئی کا پیسہ آئے گا, مکان بنائیں گے, لینٹر پاس کیا ہے, اور اس کے بعد پلستر پاس ہو جائے گا, اور اس کے بعد چھت پاس ہو جائے گا, یہ پاس ہو جائے گا. مطلب ہر آدمی کے دماغ